سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس فإنهم آمنوا وذلك بعدما آينوا العذاب. كما قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات مبارک کی تفسیر میں کہ اللہ نے خبر دی ہے ان قلت ایمان اہل القرى کہ اللہ نے جہاں جہاں رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، لیکن وہاں کے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے والوں کی ہمیشہ قلت رہتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا میں فسق، فجور، کفر یہ تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایمان، تقوی، متقی، ابرار، اخیار جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے مقابلے پہ تھوڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ جاریہ ہے. اب اسی طرح اندازہ فرما لیں کہ بڑے بڑے پیغمبر آئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ 950 سال تک اللہ کی توحید بیان فرمائی، لیکن ایمان لانے والے کتنی تھے جو کشتی میں سوار ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 950 سال، اور تبلیغ کرنے والا کوئی مولوی عالم نہیں، اللہ کا نبی ہے. اول رسول ارسل الی اہل الارض، سب سے پہلا پیغمبر ہے اور سب سے پہلا رسول ہے، لیکن قوم ایمان نہ رہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، قریہ صدوم میں بھیجے گئے، لاکھوں کی آبادی ہے. ایمان کون لے آیا؟ فقط 2 بیٹیاں. حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی آپ کی بیٹی، یعنی آپ کی بیوی بھی ایمان نہیں لے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور اللہ کے فیصلوں سے اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، ورنہ اللہ چاہے ساری مخلوق کو ہدایت دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پورے عالم میں، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ بھی کافر نہ رہے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اسی پہ آدمی کو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کہ ہاں ایک اور بستی ہے جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو وہ پوری کی پوری بستی والے ایمان لے آئے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ بھی ایمان کب لے آئے؟ جب عذاب آ گیا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور عذاب کے علامات جو تھے وہ شروع ہو گئے، تو اب ڈر کے مارے ساری کی ساری قوم جو تھی وہ سجدے میں گر گئی، اور سب کے سب جو تھے ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا عذاب اٹھا لیا اور وہ عذاب سے بچ گئے۔ وہ ایک بستی ہے جس کے ذکر میں ہے کہ وہ پوری کی پوری کامل بستی ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان جو ہے وہ بھی اس وقت لے آئے جب عذاب کا علامات کو دیکھے۔ اب اسی میں بعض علماء اشکال فرماتے ہیں کہ جب عذاب آ جائے پھر تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا، ورنہ عذاب کے وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا، جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا، تو فوراً فرعون نے بھی کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن ایمان قبول نہ ہوا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو ایمان عذاب آنے کے بعد آئے، یا جو ایمان آدمی مرنے کے وقت جب سکرات لگ جائے، خرخرا لگ جائے پھر ایمان لائے، قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے سورج مشرق کے بغیر جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے لیے تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ استثناء ہے، یعنی تمام کائنات میں ایسا کبھی بھی ہوا، صرف قوم یونس کے ساتھ اللہ نے رحم فرما دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابھی علامات عذاب تو آئی تھی لیکن عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تو نشانیاں تھیں، ابھی تو علامات شروع ہوئے، لیکن قوم ڈر گئی، سمجھ آ گیا، توبہ کر لی تو اللہ نے توبہ قبول فرما دی۔ اور تیسری توجیہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود بھی تو صبر نہ فرمایا، قوم کو جب آپ نے ڈرا دیا اللہ کے عذاب سے تو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے چلے گئے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ امتحان میں آ گئے اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور نجات دی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے چلے جانے سے بغیر حکم خداوندی کے، اور قوم جب ایمان لے آئی تو ان کو بھی مہلت دے دی، ان کو بھی عذاب سے بچا لیا۔ ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے پھر آدمی لاکھ ایمان لے آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب مرنے کے بعد آدمی اٹھیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، سب ڈریں گے، سب روئیں گے، اور سب کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان لے آئے، مہربانی کرے ہمیں واپس بھیج دیں ذرا ایک دفعہ دنیا میں، ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دنیا ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، دنیا دار العمل تھی اور اب دار الجزا ہے۔ اسی لیے جب قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فاعترفوا بذنبہم، اب اقرار کر لیں گے کہ یا اللہ ہمارا گناہ ہے، ہماری خطا ہے، لیکن مہربانی کر کے معافی دے دو۔ حکم ہوگا سحقا لاصحاب السعیر، بربادی ہو، ہلاکت ہو جہنم والوں کے لیے، اب معافی ملنے کا کوئی چانس نہیں۔ اسی لیے انسان جب مرنے لگے اور بالکل آخری وقت آ جائے، اب کہے توبہ، اب کہے، اس وقت بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ اپنی جوانی میں، اپنی صحت میں، اپنی قوت میں، اپنی طاقت کے زمانے میں توبہ کرو۔ کمزور ہو کے تو پھر ہر کوئی توبہ کرتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد تو پھر ہر کوئی نمازیں پڑھتا ہے۔ جب آدمی کی قوت ہی جواب دے جائے تو خود بخود گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ بہادری تب ہوتی ہے کہ صحت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، لیکن اللہ کا خوف جو ہے وہ ہر وقت غالب ہے۔
اس لیے فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت، پوری کی پوری بستی ایمان نہیں لے آئی مگر قوم یونس علیہ السلام، جب ایمان لے آئے تو ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا. یعنی ما آمنت قریۃ بتمامها الا قوم یونس، جب پوری بستی والے کہیں بھی ایمان نہیں لے آئے مگر قوم یونس علیہ السلام. فانہم آمنوا وذلک بعد ما عاینوا العذاب، اور وہ ایمان لائے جب انہوں نے عذاب کو دیکھا. جیسے اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جن کی تعداد 1,00,000 یا لاکھ سے بھی کچھ اوپر تھے. وَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، وہ سب کے سب ایمان لے آئے، پھر ہم نے بھی ان کو ایک وقت تک مہلت دے دی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں اپنا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں اپنا نبی بھیجیں گے یا نبی کا نمائندہ جائے گا، وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے گا، اللہ کا دین پیش کرے گا. پھر قومیں اگر انکار کریں گی تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ پیغمبر نہ بھیجیں، اللہ پاک اپنے ڈرانے والا نہ بھیجیں اور اس بستی کو پکڑ لیں، ایسا نہیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللہ نے فرمایا ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اپنا ڈرانے والا اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، اپنا رسول نہ بھیجیں، یا رسول کے قاصد رسول کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور علماء نہ پہنچیں. ایسے اللہ کسی پر عذاب نہیں فرماتے. اس لیے فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْ آمَنَتْ قُلُوبُهُمْ بِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ وَصَدَّقَتْ بِهِ وَاتَّبَعُوهُ، اگر بستی والے صحیح ایمان لے آتے، دل کے اندر صحیح ایمان کو داخل کرتے اور میرے پیغمبروں کی تصدیق کرتے جو پیغمبر میرے احکام لے آئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرتے بھی، اور ڈرنے کا کیا معنی بفعل الطاعات وترک المحرمات، اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے کام کریں اور اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں. تو اس کا معنی ہے بچنا، اس کا معنی ہے ڈرنا. یہ ڈرنا نہیں ہوتا کہ نماز بھی پڑھ لی اور برائی بھی کر لی. اس لیے فرماتی ہیں اس کے بعد فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں اور زمینوں سے برکات اپنی کھول دیتے. کیا مانا؟ اے قطر السماء ونبات الارض، ہم آسمانوں کو حکم دیتے کہ وہ بارش برسائیں لیکن ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق، اور زمین کو حکم دیتے کہ تم اپنی کھیتیاں اگاؤ. وقال تبارک وتعالی ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المعاصم والمحارم. لیکن اللہ فرماتی ہیں کہ میری مخلوق ایسی ہے، میرے نبیوں کے آنے کے بعد، میرے پیغمبروں کے آنے کے بعد، میرے رسولوں کے آنے کے بعد ایمان لانے کے بجائے تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی. فعاقبناهم بالهلاك، پھر ہم نے بھی بدلہ لیا، ہم نے بھی عذاب اتارا، ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا. علی ما کسبوا من المعاصم والمحارم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ گناہوں میں، جب وہ جرائم میں بڑھ گئے، انبیاء کی تکذیب کرنے لگے، تو پھر اللہ کے عذاب نے بھی آ کے پکڑ لیا. ثم قال تبارک وتعالی مخوفا ومحذرا من مخالفت اوامرہ والتجرؤ علی زواجرہ. اب اللہ تبارک وتعالی اپنے بندوں کو ڈراتی ہیں کہ میرے اوامر کی مخالفت نہ کریں، میرے گناہوں پہ جرت نہ کریں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس پہ جرت نہ کریں، ورنہ یہ ہے کہ کبھی تم سوتے ہوئے ہوگے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور کبھی تم دن میں اپنے کھیل کود میں مشغول ہوگے تو میرا عذاب پکڑ لے گا. اس لیے فرماتی ہیں فامن اہل القریٰ، کیا یہ بستی والے کافر لوگ جو ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ کیسے غم بے غم ہو گئے. یاتیہم باسنا اے عذابنا ونکالنا بیاتا ای لیلا وہم نائمون، یہ کیسے بے پرواہ ہیں، کیسے غافل پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارا عذاب ہو سکتا ہے کہ ان کو سوتے میں پکڑ لے. یہ آرام سے سوئیں. جیسے بنو اسرائیل پہ عذاب آیا کہ شام کو وہ سب کے سب اچھے تھے، لیکن صبح کی نماز میں جب لوگ آئے دیکھا تو کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کچھ بن گیا، اللہ کا عذاب نے پکڑ لیا. تو اللہ نے فرمایا تم کیسے بے غم ہو جاتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، اتنے بہادر بھی ہو گے پھر بے غم ہو کے لیٹ بھی رہے.
پتہ نہیں میرا عذاب رات کو پکڑ لے دن کو پکڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑنے میں دیر تو نہیں لگتی، وہ تو عزیز الانتقام ہے۔ فرمایا اَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ اے فِي حَالِ شَغْلِهِمْ وَغَفْلَتِهِمْ، یا میرا عذاب اس حال میں آ جائے کہ تم اپنے کھیل کود میں اپنے باغ دوڑ میں لگے ہو اور عذاب پکڑ لیں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کے عذاب سے بے غم ہو گئے؟ بَأْسَهُ وَنِقْمَتَهُ وَقُدْرَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَخْذَهُ إِيَّاهُمْ فِي حَالِ سَهْوِهِمْ وَغَفْلَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں چاہے ان کی غفلت میں پکڑ لیں، دن میں پکڑ لیں، رات میں پکڑ لیں، یہ اللہ کی تدبیر سے اللہ کے عذاب سے کیسے بے غم ہو گئے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے عذاب سے بے غم نہیں ہوتے مگر کافر، مگر گھاٹے والے۔ ولہذا قال الحسن رحمہ اللہ تعالی البصری المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو بندہ ایمان والے ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، وہ طاعت میں لگے ہیں، بندگی میں لگے ہیں، عبادت میں لگے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں خدا جانے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، خدا جانے معافی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اور اس کے مقابلے پہ کافر کو دیکھیں، فاجر کو دیکھیں، وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں بھی ہے اور بے غم بھی ہے، پرواہ بھی کوئی نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہوں کے بعد ڈرنا بھی چھوڑ دے تو معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ قریب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بقوله أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَوَلَمْ يَتَبَيَّن لَّهُمْ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا، ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی کہ جن کی زمینوں کا ہم نے تم کو وارث بنایا ہے، ان کو بھی تو گناہوں سے ہم نے پکڑا تھا کہ قوم عاد گئی تو قوم سمود آئی، وہ گئے تو قوم لوط آئی، تو تم بھی تو پہلے قومیں ختم ہوئی تو وارث بن کے بیٹھے ہو زمینوں پر، تو جو تم سے پہلے برباد ہو چکے ان کو دیکھ کے بھی تم عبرت نہیں پکڑ رہے، عجیب اندھے ہو گئے ہو کہ انہی بستیوں میں رہ رہے ہو، انہی علاقوں میں زندگی گزار رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ قوم عاد یہی برباد ہوئی، تمہیں پتہ ہے کہ قوم سمود یہی برباد ہوئی، پھر بھی تم خدا سے بے غم ہو اور گناہوں میں لگے ہوئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کذا قال مجاہد وغیرہ وقال ابو جعفر بن جریر فی تفسیر یقول تبارک وتعالی أَفَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِلَّذِينَ يَسْتَخْلِفُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ إِهْلَاكِ آخَرِينَ قَبْلَهُمْ كَانُوا أَهْلَهَا فَصَارُوا سِيرَتَهُمْ وَعَمِلُوا أَعْمَالَهُمْ وَأَتَوْا عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ جن زمینوں کے جن لوگوں کے ہم خلیفہ بنے ہیں وہ کیوں برباد ہو گئے، انہی جگہوں پر رہ کے پھر بھی سرکشی میں لگے ہوئے، پھر بھی میری نافرمانیوں میں لگے ہوئے، اور دیکھ رہے ہیں کہ قوم لوط پہ کیوں عذاب آیا، یہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام پہ کیوں عذاب آیا، یہ بھی اسی قوم میں لگے ہوئے۔ تو اتنی جرت اور اتنی نافرمانی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب جو ہے انواع ہوتے ہیں، کبھی عذاب ظاہری ہوتا ہے، کبھی عذاب باطنی ہوتا ہے، کبھی عذاب فقر و فاقہ کا ہوتا ہے، کبھی عذاب بیماری و مشقت کا ہوتا ہے، کبھی عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اتنی دولت دے دیتے ہیں، خوشیاں دے دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مغرور ہو کے جب آخری حدوں کو پہنچتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ نشاء وصبناهم بذنوبهم اللہ نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، جیسے ان سے پہلی امتوں پہ ہم نے عذاب کیا ان کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یاد رکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ رین،
رین کا معنی دلوں پہ میل لگ جاتی ہے، دل پہ میل، گناہ کرتے ہیں نا ابھی تو دلوں پہ میل آ جاتی ہے۔ اچھا، رین کے بعد جو ہے وہ ہے تبا، مہر لگ جاتی ہے، اور مہر کے بعد ہے اقفال۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ التبع اشد من الرین بل اقفال اشد من التبع، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، میل لگ جاتی ہے، اور جب بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر حق بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، پھر ان کو قرآن کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، پھر ان کو دین کی بات سمجھ بھی نہیں آتی، تو یہ اللہ کی طرف سے مہریں لگ جاتی، اور پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جیسے تالا لگا دیا جائے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ گویا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں کتنے بندے ہیں، ان کو جب آپ قرآن حدیث کی باتیں سنائیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو جتنا آپ بتلائیں کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو مولوی صاحب پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے، چھوڑو کیا بات کرتے ہو، چھوڑو یہ بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس دور کی باتیں ہوں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں موجود تھے۔ آج ہم جدید دنیا میں کیسے چل سکتے ہیں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے رہیں گے کہ جناب دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور جناب وضو کرو اور جناب نماز پڑھو اور جناب ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھو، کیا ہو کہتے ہیں یہ کیا دین ہے، یہ کیا ہے ان چیزوں کی، اور جناب پینٹ نہ پہنو اور ٹائی نہ لگاؤ اور یہ نہ چھوڑو یار، یہ کیا تم لوگوں نے مولویوں نے کس سے کہانیاں بنا رکھے ہیں، ٹخنے سے کپڑا اوپر ہے تو کیا ہے اور نیچے ہے تو کیا ہے، اگر ہم نے دائیں ہاتھ سے کھا لیا تو کیا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو کیا ہے، دونوں ہمارے ہاتھ ہیں۔ تو ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ بات پھر دماغ میں داخل ہی نہیں ہوتی دین کی، آپ جتنا دین کی بات کریں وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں سمجھا۔ آذان سن رہا ہے، بالکل گھر کے قریب مسجد ہے، 24 گھنٹے آذان آ رہی ہے، سویا ہوا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ریڈیو کھلا ہے، گانے چل رہے ہیں، پرواہ تک نہیں، ادھر یعنی دماغ جاتا ہی نہیں ہے کہ بھائی سامنے مسجد ہے، اذان آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ہم کم از کم نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھتے کچھ حیا کر لیں، سوال ہی پڑھتے۔ آپ دیکھ لیں یعنی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ اب ہمارے مسلمان ملکوں میں یعنی مسلمان گھروں کے لڑکے جو ہیں، جیسے انگریز نیو ایئر جب نیا سال آتا ہے نا تو وہ جب تقریب مناتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں، خدا جانتا ہے شیطان بھی شرما جائے، اور منانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ اچھا اب جناب کیا ہے جی، یہ سال گرہ ہے، بندے کی عمر ہو گئی ہے 50 سال، 50ویں سال گرہ منائی جا رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سالگرہ پہ بالکل وہی انتظام ہے جو کافروں کا ہے، کیک ہوگا، شمع جلائی جائیں گی، ان کو بجھایا جائے گا، کیک کاٹے جائیں گے، بالکل عین کفار کی تکلیف، انا للہ۔ اچھا اسی طرح اب لوگ پھر شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ کس سال ہماری شادی ہوئی، کیوں؟ پیسہ حرام کا ہے، کہیں خرچ تو کرنا ہے نا، حرام کی دولت ہے، قرضے لے کے کھا گئے، لوگوں کو لوٹ لیا، رشوت کا پیسہ آ گیا، ظلم کا پیسہ آ گیا، وہ اس کو کہیں تو لگانا ہے، کسی جگہ تو اپنی نام و نمود کی نمائش کرنی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو آپ جا کے کہیں، مثلا جو لڑکے رات کو کھڑے ہیں سڑکوں پہ گانے گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گلے میں سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں، جناب جین پہنی ہوئی ہے اور ڈک بج رہے ہیں فل آواز، ان کو کہو بھی نماز ہو رہی ہو، کہا جاؤ چھوڑو یار، مولوی آیا بڑا نماز کہنے والا، یہ آ گیا ملا نماز پڑھو نماز پڑھو، تم نماز پڑھ کے کون سا جنت میں پہنچ گئے ہو کہ ہم رہ گئے؟ وہ جناب اللہ تبارک ذرا کہہ کے دیکھو نا ان نوجوانوں کو، ذرا کسی وقت تم نماز کے بارے میں کہہ کے تو دیکھو، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہیں یا پتہ نہیں کس کی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں جناب گھروں میں، ہماری بچیوں میں، بیٹیوں میں ایسے ایسے فیشن آ گئے ہیں، کبھی ایسے باریک کپڑے ہیں کہ بدن نظر آ رہا ہے،
اچھا، اب لڑکیاں جو ہیں وہ پاجامہ پہنتی ہیں، اور وہ پاجامہ جو ہے ٹخنے سے اونچا ہوتا ہے، چونکہ فیشن میں شامل ہے تو وہ جائز ہے، اور اس کا نام بھی مولوی شلوار رکھا ہے تاکہ مولوی کو بھی عزت کیا جائے۔ یہ تو قیامت میں پتہ لگ جائے گا، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ پاک قیامت میں فرمائیں گے کہ دیکھو جنت والوں، اور اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، ان کافروں سے، کہ یہی تھے نا جن کو دیکھ کے تم ہنسا کرتے تھے، مذاقیں کرتے تھے۔ ہاں، قیامت میں باقاعدہ کہا جائے گا اچھا یہی لوگ تھے نا میرے غریب، میرے نب دین والے، جن پر تم چھٹا اڑاتے تھے، مذاقیں کرتے تھے، آج دیکھو وہ جنت میں بیٹھے ہیں اور تم جہنم میں پڑے ہو بدبختوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں، بہرحال یعنی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور پورے گھروں کے گھر بگڑ گئے، تہذیب ختم ہو گئی، ماں بیٹی کے رشتے ختم ہو گئے، باپ کے سامنے بیٹی ڈانس کرتی ہے اور باپ دیکھ رہا ہے بے غیرت، اور بڑے خوشی سے باپ تعارف کرواتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے جی بہت بڑی فنکار ہے۔ انا للہ۔ بیٹا جو ہے وہ اداکار ہے، خود کون ہے؟ اسلام کا غدار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی بچہ کوئی بھول بھال کے کسی مولوی کے ہتھے چڑھ جائے، نوازی ہو جائے، تو سارے گھر میں اس کو نکو بنا دیتے ہیں، گھر سے نکالے گا، اگر یہ پتہ نہیں کہ بدبخت اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جناب یہ دیکھو آ گئے مولوی صاحب جی، آ گئے مولوی صاحب جی، اس بیچارے کو گھر سے لانا مشکل ہے، اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ آج بھی گھروں میں جو لڑکیاں قرآن پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ان پہ نہ گھر والے خوش ہیں، نہ شوہر خوش ہے، نہ سسر خوش ہے، نہ عزیز خوش ہے، کوئی بھی راضی نہیں۔ وہ آئے اور دیکھے کہ بیوی نماز کو کہتا ہے میں کیا کوئی مولوی گھر میں لے آیا ہوں، کیا عذاب میں آ گیا ہوں، جب آؤ نماز، جب آؤ نماز، جب آؤ مسلح، کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے میرے گھر کا؟ جس وقت آتا ہوں مسلح پہ بیٹھی، ہر وقت مجھے پتہ نہیں بد دعائیں کر رہی ہو، کیا بھلا کر رہی ہو، میں نے تمہیں کہا میرے آنے کا وقت ہے، نہ پڑھا کرو نماز، کیا تماشا بنا رکھا ہے، ڈونگ بنایا ہوا ہے تم۔ یہ آ کے خطاب کرتا ہے اپنی بیوی کو۔ اور جو لڑکی جو ہے ماشاءاللہ بہت شریف ہے، وسیع القلب ہے، ہوٹل میں جاتی ہے، بار میں جاتی ہے، اڑیاں لباس پہنتی ہے، ڈانس کرتی ہے، جام شام ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ناچنا بھی آتا ہے، اس پہ سارا محلہ بھی راضی ہے، گھر والے بھی راضی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو میرا بھائی قیامت آئے گی، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم مولوی آپ کی خیر خواہی کرتے تھے یا بدخواہی کرتے تھے، ہم تمہارے بہتری کی باتیں کہتے تھے یا ہم تمہارے دشمن تھے۔ یہ تو جب آخرت کا انجام آئے گا نا، پھر تمہیں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا، پھر رو رو کے کہیں گے کہ ہائے کاش میں ان لوگوں کی بات مان لے، ہائے کاش۔ لیکن اس وقت ہائے کاش کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس وقت تحسف اور تحسر اور تندم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا کہ جب دنیا میں ہو، اور اللہ پاک معاف فرمائے، یعنی میں ڈر سے کہتا ہوں، بہرحال اللہ کرے میری بات خدا کرے کہ غلط ہو، میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایلیٹ یعنی بڑا امیر طبقہ ہے، میرے خیال میں 1% بھی ان کے گھروں میں نماز نہیں ہے۔ میرا تجربہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، اور ان کے گھروں میں یعنی وہ جو خود گھر والے بڑے لوگ ہیں نا، ان کو بھی اللہ کا شکر ہے، خود نماز آتی نہیں، دعائیں قنوت تو بڑی چیز ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کیا ہوتا ہے۔ اور جو پڑھ رہے ہیں بیچارے کبھی ٹوٹے پھوٹے، آپ دیکھیں نا جی، کبھی کبھی کوئی ان پھنستے ہیں جو ساری زندگی کی پڑھی، اب بیچارہ آ گیا عمرے پہ، کیونکہ آج کل عمرہ بھی فیشن ہے، عبادت نہیں۔ آج کل عمرے پہ آنا جو ہے یہ بھی ایک سمبل ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں چلو 40 دفعہ ہمارا خیال آ گیا، ہم نے کہا چلو تھوڑا سا
عرب کنٹریز کو بھی دیکھا ہے، دیکھے پتہ کرے کیا ہے مکہ مدینہ، ہم نے کہا تھوڑا انجوائے کریں، یہ انجوائے کے لیے آتے ہیں، عمرہ نہیں۔ کیوں؟ جو پوچھو وہ کہتے جی چادریں میری اندر رہ گئی تھی، حرام میں نے جدے سے بات آیا عمرہ کرنے، چادریں اندر رہ گئی، کیا مطلب؟ آیا عمرہ کرنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، آیا عمرے پر ہے۔ کسی باہر کے ملک میں جائے تو جناب کتابیں پڑھ پڑھ کے حافظ ہو گئے جاتے ہیں، اتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باپ دادے کا شعر ہے یہ۔ ایک مکہ مدینہ لاوارث ہے کہ تمہارے نہ عمرے کی کتاب پڑھی ہے، نہ حج کی پڑھی ہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ ملتزم کا پتہ ہے، نہ مقام ابراہیم کا پتہ ہے، نہ صفا کا پتہ ہے، نہ مروہ کا پتہ ہے، نہ حلق کا پتہ ہو جی وہاں ایک کینچی والا کھڑا تھا، اس نے میرے بال کاٹ لیے، نہ کھڑا ہوتا تو یہ بھی نہ کٹواتا۔ اچھا جی میں نے احرام کھول دیا، کیا کھول دیا جی؟ چادر کھول دیا، جب تک حلق یا قصر نہ کرا ہو لاکھ چادر کھول دو احرام نہیں کھلتا، آپ احرام میں کچھ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں جی وہ مقصد کیا، وہ تو ایک فیشن ہے نا، ایک شو کرنا ہے نا کہ ہم مکہ گئے تھے، ہم مدینہ گئے تھے اور جناب ہم نے وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی اور جناب صلاۃ السلام بھی ہم نے پڑھے اور جنت البقیع بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے وہ بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا، اور جیسے گئے تھے اسی طرح گھر واپس آئے، جہاز میں سوار ہوئے، نماز بھی ختم، ہر چیز ختم۔ میں آنے کے بعد اگر واپس جاؤ اور تم میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے کھوٹا کر کے واپس کر دیا۔ ورنہ قبول نہ قبول کا پتہ تو اللہ کو ہے نا، ظاہری دیکھو نا جی، اب ہاتھ گرم ہوں گے ہم کہیں گے بخار ہے، ٹھنڈے ہوں گے تو ہم کہیں گے کمزوری ہے، نبض زور زور سے چل رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اچھا بھی بلڈ پریشر اپ ہو رہا ہے، بی پی اوپر جا رہا ہے۔ اگر بالکل نرمل کے چل رہی ہے تو ہم کہیں یار بی پی لو ہو گیا، دیگر ظاہری علامات ہے، ورنہ باطن کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے۔ ظاہری علامات یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بے نماز اسی طرح بے نماز ہے اور جھوٹ بولنے والا اسی طرح جھوٹا ہے، رشوت لینے والا اسی طرح راشی ہے، ظالم اسی طرح کا ظالم ہے، دیوس اور بغیرت اسی طرح بغیرت ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ نے بلا کے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت چادر ہماری بیٹی یہاں پہن لیتی ہے نا، یہ ذرا ایئرپورٹ پہ چل جائے وہاں دیکھیں کہاں گئی چادریں اور کہاں گیا برقع۔ یہ جو ڈرامہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے نا جی، کبھی ماں بن گئی کبھی بیٹی بن گئی، اللہ سے بھی ڈرامہ کرتے ہیں اچھی طرح چادر وادر اوڑھ کے ربنا ربنا، اور جب باہر نکلے چھوڑو پھینکو جی، کیا عذاب میں آ گئے تو ہر وقت چادر چادر کیا ہے؟
دل پاک ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں دل جو ہے نا جی وہ پاک ہونا چاہیے. نہ ایک آدمی کا دل پاک ہو اور پانی کے بجائے پیشاب پی لے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے کہ دل جو پاک ہے وہ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ ایک لڑکا مجھے گاڑی میں ملا تو بات چل پڑی تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ پردہ شردہ کچھ نہیں کرتا, دل کا پردہ ہونا چاہیے, 6 کپڑے چھپانے سے کیا ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب بڑے ذہین آدمی تھے اور بڑے مدبر آدمی تھے ماشاء اللہ, ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. انہوں نے کہا کالج کا نوجوان ہے بیچارہ, کالج کا مارا ہوا ہے, پروفیسروں کا پٹا ہوا ہے, اس کو کیا دین سمجھ آئے گا. تو ان کے پاس ایک ٹوکری ہوتی تھی سامان کی, پان شادی ہے وہ رکھ لیتے تھے. تو شادی میں کیسے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک لیمو نکالا اور اس کو پہلے تو بڑا آرام سے کپڑے سے صاف کیا, پھر اس کو دکھا کے تھوڑا تھوڑا کاٹا. تو اس نے کہا یہ مولوی صاحب میرے ساتھ کیا مذاق کرے. میں نے کہا آپ کو کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ کے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے. پھر لیمن کے دیکھتے نیچر. میں نے کہا یہ بھی نیچر ہے, فتنہ ہے. جب عورت کسی کو نظر آتی ہے تو شیطان اسی طرح منہ کھول دیتا ہے. ایک چھوٹا سا لیمن دیکھے تو منہ میں پانی آ رہا ہے. 6 فٹ کی مردم لاش جو چل رہی ہے, اس سے مرد کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. ایک کلو گوشت اٹھا کے تم 1 میل نہیں جا سکتے ہو کہ چیل آ کے تمہارا ہاتھ بھی لے جائے گی ساتھ. اور یہ جو تم نے 6 فٹ کی لنگی لاش, پوریا لاش پھیری ہوئی ہے جو میک اپ سگار کر کے باہر پھر رہی ہے, اس سے کسی کا اثر نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے گھرانوں پہ اور اللہ ہماری اولادوں پہ ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے. دعا کرو اللہ کے کعبے میں آئے ہو, اللہ دلوں کو پھیر دے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر سے نامراد نہ لوٹائے. ہر آنے والے کو بامراد بنا دے, ہر آنے والے کے دامن کو رحمتوں سے بھر دے, اور کسی کو بھی مولا اپنے کے دروازے سے خالی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی رحمتیں فرما دے. اب جو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ ہم مہر کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ سنتے نہیں. نہ موعظۃ ولا تذکیرا, نہ ان کو یاد اثر کرتا ہے اور نہ ان کو پھر اللہ کا ڈر جو ہے وہ اثر کرتا ہے. قلت وهكذا قال تعالى فلم يأت لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات للنهى. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنا یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں ان لوگوں کی بستیوں میں جن پر ہم نے عذاب کیا ہے, لیکن پھر بھی یہ میرے عذاب سے نہیں ڈرتے. ان میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وقال تعالى ولم يأت لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وقال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من عاد أو تسمع لهم ركزا أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا. نے فرمایا پہلے تم سے ہم نے کتنی بستی والیوں کو برباد کر دیا, کیا اب ان کے چلنے پھرنے کی بھی کوئی آواز تمہیں آتی ہے. وقال تعالى وكما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کے دیکھو تم سے پہلے کتنی بستیاں کتنی قرن گزر چکے. ہم نے ان لوگوں کو زمین میں بسایا جو وہاں آباد نہیں تھے, ہم نے زمینیں دی, ہم نے گھر دیا, ہم نے آسمانوں سے بارشیں برسائی, ہم نے نہروں کو زمینوں میں پانی جاری کیا, آباد کیا. لیکن جب وہ میرے رحمتوں کے بجائے
گئے، نا شکر بن گئے، گناہوں پہ اڑ گئے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے پھر ایک نئی نسل پیدا کر دی. اب اللہ فرماتے ہیں وقال تعالیٰ بعد ذکری اہلاک عاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد پہ جب میرا عذاب آیا اب صرف ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. اور فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی میرا قرآن نہ سنا، میرے پیغمبروں کی باتیں نہ سنی، نصیحت کو قبول نہ کیا، بلکہ میری آیات کا انکار کیا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان کے استہزاء کی وجہ سے ان پہ میرا عذاب اتر پڑا، عذاب نازل ہو گیا، عذاب نے پکڑ لیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتا ہے غور کر کے چاروں طرف نظر ڈالو کتنی بستی والوں کو ہم نے برباد کر دیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کی تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن تم پھر بھی نہیں نصیحت پکڑ. وَكَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ان سے پہلے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی تکذیب کی اور وہ ان کے عشر کو بھی نہیں پہنچے تھے جو ہم نے دیا، لیکن انہوں نے بھی میرے رسولوں کی تکذیب کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر میں نے کیسے ان کو پکڑ لیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اس سے پہلے جو قومیں گزری جنہوں نے تکذیب کی، اللہ نے فرمایا میرا بدی پھر دیکھو کہ میری پکڑ کیسے ہے، میں نے ان کو کیسے پکڑا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کتنی بستیاں ہیں ظالم لوگوں کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب وہاں حال کیا ہے کہ ان کے گھر چھتوں پہ گرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دیکھو کہ ان کے کنویں جو ہیں برباد ہو گئے، ان کے محل جو ہے ویران ہو گئے، اب وہاں رہنے والا بھی کوئی نہیں، ہم نے برباد کر دیے. اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم زمین میں نہیں جاتے ہو؟ دیکھو فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے دل ہوتے تاکہ وہ پکڑتے ہدایت، ان کے کان ہوتے تو ہدایت کی باتیں سن کے فائدہ اٹھاتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا یہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، اصل تو دل کی آنکھیں ہیں، جب وہ اندھی ہو جاتی ہیں تو پھر حق بات نظر نہیں آتی. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَعَاقَبَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ عُلُوِّ نِعْمَتِهِ وِإِعْطَائِهِ وَوُصُولِ نِعَمِهِ لِأَوْلِيَائِهِ وَلِهَٰذَا عَقَّبَ ذَٰلِكَ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات میں ایسی آیات ذکر فرمائی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے ظالموں کو اپنے پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کو کیسے ہلاک کیا اور ایمان لانے والوں کو کیسے بچایا، اور ان واقعات کا مقصد کیا ہے کہ ہم عبرت پکڑیں اور ان گناہوں سے بچیں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بچائے. کہتا جی میں سفر پہ جا رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ جس شہر میں جانا ہو اگر وہاں تم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لو تو اب تم مسافر نہیں، نماز پوری پڑھو گے. اچھا 15 دن کی نیت کر لی لیکن 15 دن نہیں ٹھہرے، کوئی حرج نہیں، پھر بھی نماز پوری پڑھو. اگر تمہاری وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ 1-2 دن کے بعد میں چلا جاؤں گا، پھر کام ہو گیا رک گئے، پھر کام ہو گیا رک گئے، پھر کام ہو، تو پھر مسافر ہی رہو گے. اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو قصر کرو گے، اور مقتدی امام اگر مقیم ہے اس کے پیچھے پڑھو گے تو پوری نماز پڑھو گے. کہتے ہیں کہ مجھ پر لوگوں کے حقوق ہیں،
اب یہ بھی مجھے پتا نہیں کہ وہ لوگ زندہ ہیں یا مر گئے. بہرحال ایک بات یاد رکھو کہ بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتے جب تک بندے کو ادا نہ کیا جائے. یہ ہوتے ہیں حقوق العباد. اچھا اب یہ ہے کہ ایک آدمی چور تھا, چوری کرتا تھا, پتہ نہیں جن جن کی چوری کی وہ مر گئے, زندہ ہے نہیں ہے. اگر تو زندہ ہیں تو کسی طرح ان کے وارثوں کو بھی مال واپس کر دو, اور اگر کوئی حل نہیں معلوم کرنے کا تو اندازہ کر کے جتنی غیروں کا مال تمہارے پاس ہے خیرات کر دو, تاکہ جو مالک ہے ان کو ثواب ملے گا اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. میری بیوی کو کسی نے کہا ہے کہ نماز اور طواف میں عورت کا منہ چھپا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ غلط کہا ہے. مانا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر منہ کھلا ہے عورت کا تو نماز ہو جاتی ہے, ہاتھ کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. یعنی نماز کی حالت میں ڈھانپنا ضروری نہیں, لیکن پھر بھی کوئی عورت پردے کی احتیاط کرے اچھی بات ہے. باقی طواف میں چونکہ غیر لوگ ہوتے ہیں اس لیے کپڑا ڈالنا ضروری ہے. زمزم کے کنویں کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا کوئی ثابت نہیں. حضور نے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی ہے. اگر زمزم کے کنویں کے پیچھے بھی کوئی سنت ہوتی تو حضور پاک ضرور پڑھتے. یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے. لوگوں کا کیا ہے جی, جو قبر پہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو زمزم تو پھر بھی پینے کی چیز ہے. میں صبح کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں چونکہ میری ڈیوٹی ایسی ہے, پھر نیند دیر سے کھلتی ہے. بندے کی ڈیوٹی تو پوری کرو, خدا کی ڈیوٹی میں کیوں ہیلے حجتیں کر رہے ہو؟ یعنی پیٹ پالنا ہے, تنخواہ ملتی ہے, وہ تو ساری رات کھڑا ہے تو پرواہ کوئی نہیں, لیکن جب خدا کی ڈیوٹی دینے کا وقت آ گیا تو لعنت مسلط ہو گئی, شیطان مسلط ہو گیا. خدا کا خوف کرو. جار مسجد جو ہے جس کو اذان کی آواز آتی ہے لازم مسجد میں نماز پڑھے. میری بیوی نے جب حج کیا تو منہ پہ کپڑا ڈالے رکھا, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اب ہر وقت خیر لوگ ہوتے ہیں. جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جرابیں موٹی ہیں یا نیچے چمڑا لگا ہوا ہے یا موزے ہیں جن میں پانی اثر نہ کرے پھر تو مسح کرنا درست ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو باریک جرابیں پہنے وہ کہتے اس پر بھی مسح کرنا درست ہے. لیکن یاد رکھو یہ مسح کرنے کے لیے بھی شرائط ہے کہ پہلے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اسی وقت دل میں نیت ہو آئندہ مسح کی, پھر جرابیں چڑھائیں اور پھر نہ اتاریں. اور اگر اتر جاتی ہیں, ڈھیلی ہے, نکل جاتی ہیں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. نماز کی حالت میں کندھے سے کندھا ملانا بھائی اصل مقصد ہے کہ صف برابر ہو, آگے پیچھے نہ ہو. مقصد بات کو سمجھیں بھی کندھے کے ساتھ کندھا برابر کر لو, ٹخنے کے ساتھ ٹخنا برابر کر لو. یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ ٹانگ گھسیڑ کے ٹخنے سے ملاؤ, یہ کہاں ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ برابر ہو جاؤ. اچھا کندھے سے کندھا ملا, ایک بندے کا قد 4 فٹ ہے, ایک کا 6 فٹ ہے, کیسے کندھا ملا غریب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے دین کو سمجھو, فرمان رسول کو سمجھو. اب ایک آدمی ہوتا ہے 6 فٹ لمبا, ایک آدمی اس کی قبر تک بھی نہیں آتا, تو وہ کیا کرے غریب, کہاں سے کندھا ملا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے کہ صف سیدھی ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا ایسے صفیں بناؤ جیسے اللہ کے فرشتے صفیں بناتے. صف ٹیڑھی نہ ہو, صف میں کجی نہ ہو, کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے, کوئی جناب ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے, 4 آدمی آگے کھڑے ہیں 2 پیچھے کھڑے ہیں, یہ ناجائز ہے. پہلے اول صف کو پورا کریں, پھر دوسری صف کو پورا کریں. کندھے کے برابر کندھا ہو, پاؤں کے برابر پاؤں ہو, درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑیں. مقصد یہ ہے صفیں سیدھی کرنے کا. آپ کہتے ہیں کہ انگوٹھے نہ چومیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل تو چومنے والا دے, ہم تو کہتے ہیں نہ چومو, بس ختم ہو گئی بات. ہم کیوں دلیل دیں؟
دیکھو جو آدمی کام کرتا ہے وہ دلیل دے، جو نہیں کرتا وہ دلیل دے. ایک ٹھنڈے دل کی بات ہے، بات کو سمجھو. بھائی تم ایک چیز کھا رہے ہو تو تم دلیل دو کہ اس کے کھانے میں فائدہ ہے، میں کیوں دوں؟ ایک دوسری بات یہ سمجھ لو کہ اگر حجر اسود کا چومنا حدیث میں ثابت ہے تو وہ ہم نے نہیں چھپایا. اگر انگوٹھے چومنا بھی ہوتا تو ہمیں جھگڑا تھا بلا انگوٹھوں سے. ہمیں آخر کیا تکلیف تھی کہ ایک پتھر کو بوسہ دینا ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں دو سنت ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ انگوٹھے نہ چومو. وجہ کیا ہے کہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے. جب صحابہ نے عمل نہیں کیا اور تابعین نے عمل نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ احداث فی الدین ہے اور بدعت ہے. ایک اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرمایا. آخر دماغ میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نا. انگوٹھے تو اپنے چومتے ہو اور فائدہ حضور کو ہوتا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ نہیں، آخر کیا مانا بھی انگوٹھے تم نے اپنے چومے. اب تم وہاں کھڑے ہو اور میں نے جناب تمہارے ساتھ پیار کرنا ہو تو میں یہاں اپنے آپ کو پیار کرنا شروع کروں یا آپ کو کروں؟ کوئی عقل کرو نا. آخر بھائی تم کسی بچے سے پیار کرتے ہو، اپنی اولاد سے، بیٹے سے، اس کو بوسہ دیتے ہو، کہتے بیٹے تم ادھر کھڑے ہو، بس میں ادھر چوم رہا ہوں، ادھر کھڑے رہا ہوں، ادھر صحیح نہیں ہے نا، تم ادھر کھڑے ہو، نماز نہیں پڑھتا، انگوٹھا چوم رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا پھر انگوٹھے جو ہے یہ ناخن اچھی چیز ہے سارے بدن میں؟ نہیں، سارے بدن میں سب سے مقدس اور پاک جگہ یہی انگوٹھے ہوتے ہیں. تصور بھی نبی کا یہاں کرو. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میرا نام سنو تو اس پر درود پڑھو. بس بھئی تصوف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہو اور تزکیہ و احسان میں داخل ہو وہ تو جائز ہے. باقی جو آج کل جھوٹے صوفی بنے ہوئے ہیں اللہ ان سے بچائے. خواتین اگر دینی اجتماع کریں بالکل جائز ہے، ضرور کرنا چاہیے. عورتیں سیدھی ہوں گی تو گھر سیدھا ہوگا. تمہارے سیدھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل شامت اعمال جو ہے وہ گھر ہے. اگر ایک عورت راستے پہ آ جائے تو سارے بچے، سارا گھر سمجھو جنتی بن جائے. کیونکہ جب تو صبح ڈیوٹی پہ چلے گئے، اصل گھر میں تو اسے جناب نور رکھنا ہے نا. اب اس کی مرضی کا تیرے گھر کو وہ جنت بنائے یا جہنم بنائے. آدمی تو صبح اٹھا 7 بجے، کھانا کھایا، ڈیوٹی کو گیا. بیگم صاحب کو پتا ہے کہ اب حضرت تو آئے ہیں انشاءاللہ شام کو 6 بجے. یہ جو باقی فارغ ٹائم ہے یہ تو اس کے پاس ہے نا. اور آج کل تو موبائل فون ہے ہر کسی کے ہاتھ میں بھی ہے. تکلیف بھی نہیں. پہلے تو ڈھونڈنا پڑتا تھا نا ٹیلی فون، اب تو جیب میں. عورت کی بھی جیب میں ہے، مرد کی بھی جیب میں. اب شیطان کو بلانے کی تکلیف ہی نہیں کرنی پڑتی. مسجد الحرام میں بھی غروب کا وقت ہے. اذان جب ہوتی ہے غروب کے بعد ہوتی ہے. صبح کی اذان جو ہے صبح صادق کے بعد ہوتی ہے. پھر طلوع شمس جو ہے ہر گھڑی پہ وقت لکھا ہوا ہے. اور عین سر پہ ہوتا ہے جب سورج، جب سایہ برابر ہو آپ کا. 12 بج کے تقریباً کوئی 10-15 منٹ پہ جا کے پھر ڈھلتا ہے. ایک آدمی کی شادی کے وقت داڑھی نہیں تھی، اس کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی. اب بیوی اعتراض کر دیا کہ داڑھی مڈاؤ، نبی کی سنت کو نہ اتارو، ایسی بیوی کو گھر سے نکال دو. جو بیوی یہ کہے کہ تمہاری داڑھی مجھے بری لگتی ہے وہ کافر ہو جاتی ہے. نکاح ویسے ہی ٹوٹ گیا، گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا کفر ہے. جس عورت کو داڑھی سے نفرت ہے نا تو تم کو نبی سے اتنا پیار بھی نہیں کہ اس کو کہو کہ جناب السلام علیکم مجھے تم سے نفرت ہے، دفع ہو جاؤ.
اللہ تمہیں اور کوئی دین والی عورت دے دے گا؟ داڑھی کے ساتھ فیشن کا کوئی تعلق نہیں، داڑھی سنت کے مطابق رکھو۔ کوئی حکم ہے کہ پیر کی بیعت کرو؟ کوئی حکم نہیں، نہ کرو، کوئی مسئلہ کسے کا ہے آپ کو کہ کرو؟ ایک آدمی اپنی والد یا والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، کوئی بات نہیں، ان کے لیے بعد میں مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، نہیں ہو سکا، اللہ کی مرضی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو شریک ہو جاتا ہے بندہ، اللہ نے نہ لکھا ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو غائبانہ جنازہ حناف کے نزدیک نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ شادیوں میں جو لوگ دعوت کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ عورتوں کا پتہ نہیں کیا ہے جی، کہ پتہ نہیں بنانے کے لیے کیا حکم ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے کہ عورت کو کیا حکم ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کو حضور نے جنت کی خبر دی۔ امام جب 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو آخری جو 2 رکعتیں ان میں صرف فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگتے ہیں کہ یہ ثواب جو ہے ہمارے بزرگوں کو پہنچے، ابھی کھایا ہی نہیں تو ثواب کہاں سے آ گیا؟ کھانا تو نیچے رکھا ہوا ہے، ثواب پہلے کیسے آ گیا؟ اور جو کھانا ہے پتہ ہے حلال کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے، ثواب تو حلال پہ ملے گا۔ اور شریعت کے حکم کے مطابق پکا ہے یا بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو گمراہی ہے، ثواب کہاں سے ملے گا جو ہم بخشیں گے؟ یہ بابا رسم رواج ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے اب مکان زیر آب آئے گر گئے، اللہ عذاب سے بچائے، دعا کر۔ پہلے پانی تھا نہیں، اب آ گیا، پہلے نہ ملنے کا عذاب تھا، اب زیادہ آنے کا عذاب۔ دعا کرو اللہ معاف فرما دے، اللہ رحمتیں فرمائے، اللہ غریبوں پہ رحم کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن اگر ہاتھ صاف ہے اور کسی نے نہیں دھوئے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہم ریڈیو یا ٹیپ میں حضور کا نام سنیں، ویسے شرعاً ہم پابند نہیں ہیں، شرعاً اگر ہم قرآن کی آیت بھی سنیں تو سجدہ تلاوت نہیں کریں گے، لیکن اگر حضور کا نام آئے، یاد آئے، درود پڑھ لے تو تمہیں تو ثواب ملے گا نا آخر۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، عصر سے پہلے موقع دانی، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں انگلی کے پور کے ساتھ جڑ اکھاڑ دیں کچھ نہیں ہوتا، اور احرام کھولنے سے پہلے عورت کے بال کاٹنے کے لیے چٹیاں کھولتے وقت 5-6 بال گر گئے کچھ نہیں ہوتا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ اگر احرام کی حالت میں عمرے میں رمل مجھ سے رہ گیا کوئی جرمانہ نہیں۔ عمرہ کرتے وقت طواف سے پہلے دل میں تو نیت تھی لیکن زبان سے نہیں کی، کوئی حرج نہیں، ادھر گئے کیوں تھے؟ نیت تھی تو گئے تھے نا۔ اگر کسی ہندو کے گھر سے کھانا آئے کھا سکتے ہیں، اگر تسلی ہو کہ حرام ملا ہوا نہیں ہے تو کافر سے بھی کھا سکتے ہیں۔ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو ہے تم اماموں کی پیروی کرو، یہ تو فرمایا صحابہ کی کرو، یہ بھی فرمایا کہ میری کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ تو عالم کس کے پاس؟ کسی کے پاس جائیں گے تو حاصل کریں گے۔ میں نے گھر والوں کے لیے عمرہ کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سجدے میں دعا کرنے کے لیے نماز کی حالت میں، نفل نماز میں دعائیں کریں۔ 2 رکعت اگر ہم حاجت کے لیے پڑھیں، ہاں بالکل پڑھیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کی بیوی نے مدینے سے احرام باندھا ہے
نیت عمرے کی کر لی، یہاں آنے کے بعد حیض آ گیا، اب وہ عمرے میں رہیں اپنے گھر میں، ہوٹل میں، مکان میں، جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر دیں۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کی ظاہری باطنی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد اور ساحرین کے سحر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن مسلمانوں کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں سب کے رشتے آسان فرما، سب کو خیر کے رشتے نصیب فرما، سب کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ پورے عالم میں دین کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ سب بیماریاں دور فرما، اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حي على الصلاة